حدیث نمبر 182 182 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا بشر بن السری عن سفیان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء قالت فأقول لا قالت فيقول انی صائم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ کیا کچھ ناشتے میں کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے۔ قالت فاقول لا، تو میں کہتی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ، کھانے میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو پھر ام المؤمنین کہتی ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تو انی صائم، میں روزہ ہوں۔ یعنی صبح فجر کی نماز پڑھ لیے اور اپنے اذکار وغیرہ مکمل کر لیے، اس کے بعد ام المؤمنین سے پوچھے کہ کھانا ہے، کھانا نہیں ہے تو سرکار فرماتے میں روزہ ہوں۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ نفل روزہ ہے، نفل روزہ ہے۔ فرض روزے میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ فرض روزے میں روزہ رکھنے سے پہلے سے نیت ہونا پڑتا ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ ہونا پڑتا روزہ شروع ہونے سے پہلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو فرض کے لیے نیت پہلے سے ہونا ضروری ہوتا، اور نفل میں آپ درمیان میں سے بھی آپ نیت کر لیتے ہیں کہ فجر شروع ہونے سے کے وقت سے لے کے میں دوپہر تک کچھ نہیں کھایا تھا، یا دن میں 10 بجے تک کچھ نہیں کھایا تھا، ابھی بھی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا کھانے کے لیے ہے تب بھی اب میں بیچ میں سے ہی نیت کر لیتا ہوں، میں صبح سے کچھ نہیں کھایا نا، چلو میں آج روزہ کنٹینیو کر لیتا ہوں، میرا آج کا روزہ ہے۔ تو اس طرح سے نفل میں کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عمل سے وہ چیز ہم کو ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے انی صائم، میں روزہ ہوں۔ قالت فاتانی یوما، ام المؤمنین فرماتی ہیں تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فقلت یا رسول اللہ انہ اہدیت لنا ہدیۃ۔ ام المؤمنین کہتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک تحفہ آیا ہے، ہم کو کوئی حصہ بھیجائے ہیں، کھانا بھیجائے ہیں، تحفہ آیا۔ قال وما ہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے وہ، کیا آیا تحفہ آپ کو؟ قالت قلت حیث، میں نے کہا حیث ہے، حیث کیا ہے؟ حیث یہ سویق سے جو آئٹم بنتا، ہم پہلے بتائے نا، سویق میں شہد ڈالتے ہیں اور سویق میں گھی ڈالتے ہیں، نہیں شہد نہیں ہے، سویق میں گھی ہے، کھجور ہے اور سوکھا ہوا دودھ ملا کر ایک میٹھا تیار ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ میٹھا جو ہے تھوڑا سا پیے ویسا رہتا ہے، ایسا چمچے سے پیے ویسا، تھوڑا گاڑھا ہوتا لیکن پیے ویسا رہتا ہے۔ انہی چیزوں سے یہ حیث بھی بنتا ہے، لیکن یہ گھٹ ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، پینے والا آئٹم نہیں، یہ چبا کر کھانے والا آئٹم ہوتا ہے، یہ بھی میٹھا آئٹم ہے۔ تو فرماتی ہیں ام المؤمنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس گفٹ میں حیث آیا ہے، کسی نے بھیجا ہے۔ قال اما انی اصبحت صائما، میں تو روزہ رکھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو روزہ رکھ لیا تھا۔ قالت ثم اکل، یہ دوسرے دن کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر ایسا ہوتا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور پوچھتے کہ کھانا ہے کیا، امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ نہیں کھانے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے وہاں سے، اس طرح سے ہوتا۔ ایک دن ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیے تھے اسی خیال سے کہ کھانے میں کچھ نہیں ہوگا، اس طرح توجہ نہیں تھی تو ایسے نیت کر لیے تھے۔ گھر کو تشریف لائے، ام المؤمنین عائشہ خود سے فرماتی یا رسول اللہ، گھر میں تو کچھ کھانا آیا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں تو آج روزہ رکھ لیا تھا میں۔ پھر قالت ثم اکلا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حیض کو تناول فرما لیے، یعنی روزہ ختم کر دیے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسا بیچ میں سے نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، ویسا بیچ میں نفل روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، روزہ ختم کر دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر نفل روزہ کوئی آدمی شروع کر دیتا ہے اور بیچ میں وہ کچھ کھا کر روزہ توڑ دیتا ہے، ارادے سے کھا کر ختم کر دیتا ہے، تو وہ روزہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں اس کو ادا کر لینا ہوتا ہے، بعد میں اس کو قضا کر لینا ہوتا ہے، قضا کہیں یا ادا کہیں، اس کو بعد میں رکھ لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو روزہ ختم کر رہے ہیں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نفل روزہ اگر کوئی ختم کر دے کسی وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت اگر کوئی نفل روزہ ختم کر دے تو اس سے اس کو گناہ نہیں ہوتا،
ہاں بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی عبادت کو کوئی کھیل نہ بنا لے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مخصوص احوال تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اکثر بالکل کھانا نہیں ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نفل روزہ رکھ بھی لیتے، اور اگر آ جائے تو پھر کھا بھی لیتے اور بعد میں وہ نفل کو ادا کر لیتے۔ ٹھیک ہے یہ۔